بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ پوری ڈیٹیل سے اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نے پوری ڈیپتھ سے اسٹڈی کی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ایجوکیشن کا سلسلہ چلا اور کیسے دعوت کا سلسلہ چلا اور رزلٹ کیا ہے۔ یہ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اور نہیں اگر سنا تو آپ سن لیجئے۔ آج کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہذیب و تمدن میں کیا چینجز آئی ہیں، ہسٹری میں کیا کیا چینجز آئی ہیں، جس میں 5 پہلوؤں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک سیاسی نظام کیسے بنا، معیشت یعنی اکنامکس کیسے چلی ہے، سوشل ویلیوز کیسے بنی ہے وہاں پہ، اور کلچر کیسے چلا، کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا چینجز آئی ہیں، اور پھر روحانی زندگی کیا کیا بنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پولیٹیکل معاملات کو دیکھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، یہ جو 5 پوائنٹ میں نے رکھے ہوئے، اس میں قرآن مجید میں یہ ذکر ہے امرہم شورا بینہم، کہ آپ لوگوں کو جب حکومت ملے تو آپ نے بالکل مشورے کے ساتھ فیصلے کرنے، یہ حکم ہے۔ تو اب دین کی سیاسی وحدت بننے لگی کہ اب ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں حکومت ملی، تو اب یہ وحدت آپس میں ہونے لگی، اور جو لوگ بھی ایمان لانے لگے تو ان پہ یہ حکم تھا ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائے، اور لوگ آ کے سیٹل ہونے لگے۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کی پوری ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب مرکزی حکومت مدینہ منورہ کی تھی، اور اندرونی معاملات میں قبائل کی آزادی کر دی گئی۔ یعنی ہوا کیا گیا کہ اب جو قبیلے بھی ایمان لا رہے ہیں تو وہ ہر ایک اپنے معاملے میں انڈیپینڈنٹ رہیں گے، ہاں، لیکن مرکز مدینہ منورہ کا ہوگا۔ یعنی اگر ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو پھر وہ مدینہ میں آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے۔ ظلم کے خلاف جنگ کے لیے یہ تیار کر دیا معاملات کو، یہ مرکزی حکومت میں، اور تمام قبائل میں جو لوگ بھی مسلمان ایمان لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے تھے اور وہ آتے تھے۔ مثلا مکہ مکرمہ والوں نے جس وقت جو لوگ ایمان لائے وہ تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ تو ان پہ اب یہی آرڈر ہوا کہ جناب اب یہ ظلم ہو رہا ہے، اور مکہ والوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا ہے، تو چلیے آئیے حملے کے لیے آتے ہیں۔ تو اور قبائل کے لوگ بھی آ گئے، اور وہ 10,000 ایک قدوسی، یہ تورات میں یہ لفظ ہے، تو یہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ یہ لشکر آیا اور مکہ فتح ہوا۔ پھر دیگر قبائل میں وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ ایمان لانے لگے۔ تو اس کے بعد پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر میں جو جنگیں ہوئی ہیں تو اور قبیلوں کے جو ایمان لائے تھے وہ اس ملٹری کا حصہ بن گئے تھے۔ اور ظلم کیا تھا کہ یہ لوگ اپنی جو لوگ بھی رعایا تھی تو ان پہ یہ کرتے تھے کہ لازمی ان کے مذہب پہ عمل کریں۔ تو اس لیے ایک یہ پرزیکیوشن کو ختم کرنے کی جنگیں تھیں کہ جس کا رزلٹ ہوا، اس کو ہم صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھیں گے۔ غیر مسلموں کے لیے مکمل حقوق تھے کہ جیسے چاہیں جیسے مرضی رہیں، اپنے مذہب پہ رہیں، جو دل چاہے کریں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا معاملہ کریں کہ کسی پہ کوئی ظلم کریں تو نہیں جی، یہ ہم آپ کو اسے روکیں گے۔ اچھا، پھر اختلافات میں مرکزی حکومت کے لیے رجوع ہونے لگا، اور بیرونی حملے کے لیے دفاع۔ یہ خود اہل ایمان اور غیر مسلموں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، کہ جس میں یہودیوں کا تھا کہ اگر مدینہ میں کوئی حملے کے لیے آئے گا تو آپ سب مل کے اس میں سیکیورٹی کریں گے۔ تو یہ معاہدہ اس طرح سے بنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گورنمنٹ کے کئی ڈپارٹمنٹس بن گئے۔ مثلا ایک علاقوں میں ریاستی سربراہوں کے معاون کنسلٹنٹ کے طور پر کئی صحابہ کرام کو بھیجا گیا۔ مثلا یمن میں حضرت علی، معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ جناب ان کے جو بھی وہاں کے یہ سردار یا بادشاہ ہیں تو ان کی ٹریننگ کرتے رہے۔ عمان میں جیسے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ بحرین میں علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ یہ گئے تھے۔ اچھا، یہ بحرین کیا تھا کہ یہ آج کل تو بحرین ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، لیکن
اس کے آس پاس ہی جتنا سعودی عرب کا ایریا وہ پورا بحرین تھا اس زمانے میں. تو ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمبیسڈر اور کنسلٹنٹ کے طور پر انہیں بھیجا تھا کہ وہ وہاں کے بادشاہوں یا سرداروں کو پورا طریقہ سمجھانے کے لیے اور ان پہ ایمان اور ایتھکس پورا آ جائے. تو اس طرح سے یہ چلنے لگا سلسلہ. اسی طرح ایک زکوٰۃ اور خراج کے کلیکٹرز کا ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ مختلف علاقوں میں جہاں جہاں حکومت بنی تھی تو اس میں سے وہ کلیکٹرز کے طور پر آتے اور پھر اس میں سے زکوٰۃ کی پوری رقم لیتے اور پھر جو بھی ان کے معاملات تھے، جو بھی غریب لوگ تھے، ان سب کی خدمت کرتے اور جو بچتا تو اس کو پھر مدینہ منورہ میں لے آتے تھے. اس کے لیے ایک بڑی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ایک ایگزامپل ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف فرمائی تھی کہ میرے ساتھیوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور اس طرح سے صحیح کیلکولیٹ کرنے والے یہ ہیں. تو وہ کرتے ہوتے تھے. ایک ڈپارٹمنٹ کاتب کا بھی آیا کیونکہ اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ ہر آدمی کو لکھنا نہیں آتا تھا. تو جو لوگ اسپیشلسٹ ہوتے تھے کہ جن کو لکھنا آتا تھا تو پھر وہ لکھتے تھے. تو پھر یہ ہوتا تھا ایک تو قرآن پاک بھی پورا اس طرح سے لکھا گیا، اس طرح جو خطوط لکھنے ہوتے تھے تو اس میں ایک اسپیشل کاتب جو ہے وہ لکھتے ہوتے تھے، لکھ کے پورا خط بنا کے دیتے تھے. دوسرا چیک بھی کر لیتا تھا کوئی غلطی نہ ہو اور اس طرح سے خطوط بن گئے. پولیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ویسے تو نہیں بنا تھا لیکن ایک اس طرح سے تھا کہ اگر اپنے شہر کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے اس کے ہیڈ تھے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ خزرج قبیلے کے ہیڈ تھے اور ان کے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کو ایک پولیس کا ہیڈ بھی بنا دیا گیا تھا. تو اگر بیچ میں کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے تو اس کو حل کرتے تھے. عدلیہ کا ایک ڈپارٹمنٹ بھی تھا کہ اگر لوگوں میں کوئی اختلافات ہیں تو اس میں عدالت کے معاملے کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہوتے تھے کہ جس کا جو مقدمہ ہے اس کا حل کرنے کا یہ کرتے تھے. اور ملٹری میں تمام صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ جو مدینہ میں بھی تھے اور باہر بھی تھے تو سب اس میں شامل تھے، اس ملٹری کا ہیڈ تھے. تو اب 5 ایک تو میں نے یہ بتایا کہ اصول یہ تھا مرہم شورا بینہم کہ جو فیصلہ اگر اللہ کی طرف سے آ گیا پھر تو سب عمل کریں گے ویسے ہی، لیکن اگر آپس میں اجتہاد کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے اور پھر ڈیسیژن لیا کرتے تھے.